نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 30 کے اندر سورۃ العبس اور سورہ تکویر کی تفسیر ہم سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 42 آیتیں ہیں۔ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ عبس کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 10 میں فرمایا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہو، اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اپنی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کے ایک پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی توجہ نہ فرمائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لطیف انداز میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے تھے اور میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص حاضر ہوا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ آپ کا ارشاد سن کر پاکیزہ ہو جائے یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، جبکہ دوسرا شخص جو اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ سے اور ایمان لانے سے بے پرواہ ہو تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس پر کوشش کرتے ہیں تاکہ دین اسلام کی قوت میں اضافہ ہو اور ان کے پیچھے چلنے والے اور لوگ بھی ایمان لے آئیں، حالانکہ آپ پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر ایمان لا کر اور ہدایت پا کر پاکیزہ نہ ہو، کیونکہ آپ کے ذمے دعوت دینا اور اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور وہ ابن ام مکتوم جو بھلائی کی طلب میں تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہیں، ایسا کرنا آپ کی شان کے لائق ہرگز نہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک مالدار کفار جن کے اسلام لانے سے خود ان کفار کو اور اسلام و مسلمانوں کو فائدہ تھا، جبکہ دوسری طرف نابینا مسلمان صحابی تھا۔ دونوں کے اعتبار سے یہاں 3 پہلو تھے۔ پہلا یہ کہ مالدار کفار خصوصاً سردار ہر وقت تبلیغ کے لیے میسر نہیں ہوتے تھے، اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت ان کا ایمان کی بات سننے کے لیے آنا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی ہر وقت حاضر رہتے اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کا آنا یقینی تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ کفار سے بات ایمانیات کے متعلق ہو رہی تھی، جبکہ صحابی سے بات ایمان کی تکمیل یا عمل وغیرہ کے متعلق ہونی تھی۔
اور ایمان کا معاملہ اس کی تکمیل اور اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ کفار کا ایمان لانا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نسبتاً یقینی تھا۔ ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اب جو ہے آیت اور اس کے واقعی کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھیں کہ پہلے دو پہلوؤں کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے، جبکہ تیسرے پہلو کا تقاضا تھا کہ صحابی سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو پہلوؤں کو کثرت فوائد کے پیش نظر اپنے اجتہاد سے ترجیح دی، جبکہ حکم الہی میں بتا دیا گیا کہ تیسرا پہلو جو یقینی تھا اسے پہلے والے دو غیر یقینی پہلوؤں پر ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔ اسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے والی شان کے مطابق انداز اپنانے کا بھی فرما دیا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں چہرے پر تیوری نہ چڑھائی جائے۔ پھر فرمایا ان جاءہ الاعمیٰ، اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نابینا فرما کر ان کی تحقیر نہیں کی گئی، بلکہ اس میں ان کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے قطع کلامی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے واقع ہوئی اور اس وجہ سے وہ مزید نرمی کیے جانے کے مستحق تھے۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے اور خود ان سے ان کی حاجتیں دریافت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ آیت نمبر 11 تا 16 میں فرمایا گیا، ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے، ان عزت والے صحیفوں میں جو بلندی والے پاکی والے ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو معزز نیکی والے ہیں۔ فرمایا بے شک قرآن کی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہے، تو بندوں میں سے جو چاہے ان آیات کو یاد کر کے ان سے نصیحت حاصل کرے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے، اور جو چاہے ان سے اعراض کرے۔ اور یہ آیات ان صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والے، بلند قد والے اور پاکی والے ہیں کہ انہیں پاکوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ اور یہ صحیفے ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں جو کرم والے، نیکی والے اور اللہ کے فرما بردار ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو ان کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کاغذوں پر قرآن لکھا جائے، جن قلموں سے لکھا جائے اور جو لکھیں سب حرمت والے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے اونچا رکھا جائے، ادھر پاؤں یا پیٹھ نہ کی جائے اور ناپاک آدمی اسے نہ چھوئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے یہاں تک کہ اسے ذہن نشین کر لیتا ہے تو وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھے اور اسے ذہن نشین کرتے ہوئے بڑی دشواری کا سامنا ہو تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ آیت نمبر 17 تا 22 میں فرمایا، آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے وہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا اسے، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر آدمی مارا جائے وہ کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے انتہا احسانات کے باوجود اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کیا اس نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے؟ وہ حقیر چیز منی کے پانی کی بوند ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس کی اصل اس جیسی چیز ہے اس کی یہ اوقات کہاں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات ماننے سے تکبر کرے اور اس کے ساتھ کفر کرے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کی زندگی کے مراحل اور اس پر اپنے انعامات بیان فرمائے کہ اس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کچھ عرصے
نطفے کی شکل میں، کچھ عرصہ جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور کچھ عرصہ گوشت کے ٹکڑے کی شان میں رکھا، پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور دیگر اعضاء بنائے، یہاں تک کہ اسے انسانی صورت کا جامہ پہنایا، پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے دنیاوی زندگی کی مدت پوری ہونے کے بعد موت دی تاکہ وہ ابدی زندگی اور دائمی نعمتوں تک پہنچ سکے، پھر اسے قبر میں رکھوایا تاکہ وہ موت کے بعد درندوں کی خوراک بن کر بے عزت نہ ہو، پھر اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے حساب اور جزا کے لیے قبر سے باہر نکالے گا، پھر اس کے بعد اس کے مومن ہونے کی صورت میں اپنے فضل سے اسے نعمتوں، لذتوں اور آسائشوں سے بھرپور دائمی زندگی عطا کرے گا۔ جب عقل مند انسان ان چیزوں میں غور کرے گا تو وہ اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی قباحت کو جان لے گا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کی طرف مائل ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کافر انسان کو تکبر کرنے سے، اس کے کفر سے، توحید، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے پر اصرار کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن اس کافر نے اب تک اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایمان قبول کیا ہے اور نہ ہی وہ اپنے تکبر سے باز آیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یقیناً اس کافر انسان نے اب تک ایمان قبول کرنے کا وہ کام پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ آیت نمبر 24 تا 32 میں فرمایا، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا، اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور پھل اور گھاس تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے وہ دلائل بیان کیے گئے جو انسان کی اپنی ذات میں موجود ہیں، اور اب اس عالم میں موجود ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی میں داخل ہے، اور انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی ان چیزوں کو غور سے دیکھ لے جنہیں وہ کھاتا ہے، اور وہ چیزیں اس کی زندگی اور حیات کا سبب ہے کہ ان میں بھی اس کے رب کی قدرت ظاہر ہے۔ انسان غور کرے کہ کس طرح وہ کھانے کی چیزیں اس کے بدن کا حصہ بنتی ہیں، اور کس عجیب نظام سے وہ کام میں آتی ہے، اور کس طرح رب وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کھانے کی یہ چیزیں ملنے کا قدرتی نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل سے زمین پر اچھی طرح بارش کا پانی ڈالا، کیونکہ پانی کھانے والی چیزوں کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔ پھر اس نے زمین کو خوب چیرا جس سے دانے کا کمزور پودا نمودار ہوتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ زمین کو چیر نہ دیتا تو کمزور کومپل باہر کیسے نکلتی، کیسے وہ نمودار ہوتی؟ اور تمہارے فائدے کے لیے زمین سے اللہ تعالیٰ نے گندم اور جو وغیرہ اناج اگایا جن سے غذا حاصل کی جاتی ہے، اور زمین سے انگور، چارہ، زیتون، کھجور، گھنے باغیچے اور پھل پیدا کیے، اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے گھاس پیدا کی۔ تو غور کرو کہ جس رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں ایسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی عبادت سے منہ پھیرنا اور اس پر ایمان لانے سے تکبر کرنا کسی عقل مند انسان کی شایان شان کس طرح ہو سکتا ہے؟ آگے آیت نمبر 33 تا 37 میں فرمایا، پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اب یہاں سے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ انسان جب ان ہولناکیوں کے بارے میں سنے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ دلائل میں غور و فکر کرنے، کفر سے منہ موڑ کر ایمان قبول کرنے، لوگوں پر تکبر کرنا چھوڑ دینے، اور ہر ایک کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنے کی طرف مائل ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار پھونکنے کی جو ہے کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور ان میں سے کسی کی طرف وہ توجہ نہیں کرے گا
تاکہ ان میں کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم برہنہ پاؤں، برہنہ بدن اور بے ختنہ شدہ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کے ستر کو دیکھیں گے؟ فرمایا، اے فلاں عورت، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ آگے آیت نمبر 38 تا 42 میں فرمایا، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہ لوگ وہی کافر بدکار ہیں۔ قیامت کا حال اور اس کی ہولناکیاں بیان فرمانے کے بعد اب یہاں پر آیات میں مکلف لوگوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو سعادت مند اور دوسرا بدبخت۔ جو لوگ سعادت مند ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے ایمان کے نور سے یا رات کی عبادتوں سے یا وضو کے آثار سے روشن ہوں گے، اور حساب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کی نعمت، اس کے کرم، اس کی رضا پر ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اور جو لوگ بدبخت ہیں، قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہ وہی کافر بدکار ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اور اس آیت مبارکہ پر سورہ عبس، جس کا ایک ہی رکوع ہے، اپنے اختتام کو پہنچا۔ سورۃ التکویر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، اور اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے کورت سے ماخوذ کیا گیا۔ سورہ تکویر کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ تو نیت کیجیے آپ بھی، اور میں بھی نیت کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بناؤں گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 14 میں فرمایا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس سورت کی ابتدائی 14 آیات میں 12 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب سورج کے نور کو زائل کر دیا جائے گا، پھر جب ستارے جھڑ کر بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑیں گے اور کوئی ستارہ اپنی جگہ پر باقی نہ رہے گا، پھر جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، اور جب وہ اونٹنیاں جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں گے اور ان کا دودھ نکالنے کا وقت قریب آ گیا ہوگا، آزاد پھریں گے کہ ان کو نہ کوئی چرانے والا ہوگا اور نہ ان کا کوئی نگراں ہوگا۔ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کی اونٹنیوں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وحشی جانور جمع کیے جائیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں، پھر خاک کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے پھر وہ خاک ہو جائیں گے، اور جب جانور کے جوڑ بنیں گے۔ مفسرین نے اس کے متعلق مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ اور برے لوگ بروں کے ساتھ کر دیے جائیں گے، جانیں اپنے جسموں کے ساتھ یا اپنے عملوں کے ساتھ ملا دی جائیں گی،
تیسرا قول ہے کہ اپنے ایمانداروں کی جانیں حوروں کے ساتھ اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ چوتھا ہے کہ روحیں اپنے جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی، اور جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جو زندہ دفن کی گئی ہو کہ کس کی خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یہ سوال قاتل کی سرزنش کے لیے ہوگا تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی تھی۔ پھر جب نامہ اعمال حساب کے لیے کھولے جائیں گے، جب آسمان اپنی جگہ سے ایسے کھینچ لیا جائے گا جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے، اور جب جہنم کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے بھڑکایا جائے گا، اور جب جنت کو اللہ کے پیاروں کے قریب لایا جائے گا، اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ 12 چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نام لے کر فرمایا، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام نہیں ہے، البتہ میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو ہر بیٹی کے بدلے ایک اونٹ ہدیہ کر دو۔ پھر مزید فرمایا گیا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی بھڑک میں مزید اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ کفار کو ہمیشہ کے لیے جلاتی رہے، ورنہ جہنم تو جب سے پیدا کی گئی ہے تب سے ہی بھڑک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ انتہائی سیاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مزید فرمایا، علمت نفس ما احضرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ جب لوگوں کو اپنے کیے ہوئے اچھے برے اعمال معلوم ہوں گے تو اس وقت ان کا جو حال ہوگا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات میں زیادہ سے زیادہ غور کرے تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور اسے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی سوچ نصیب ہو۔ آگے آیت نمبر 15 تا 21 میں فرمایا، تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور رات کی جب پیٹھ پھیر کر جائے اور صبح کی جب سانس لے، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ فرمایا، اے کافرو، تمہارا یہ گمان کہ قرآن جادو یا شعر یا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ہرگز درست نہیں ہے۔ مجھے ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں اور سیدھے چلیں اور اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور اس کی تاریکی ہلکی پڑ جائے، اور صبح کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے اور اس کی روشنی خوب پھیل جائے، بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو کہ قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت و مرتبے والا ہے، اور آسمان میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام تک اللہ کی وحی پہنچانے پر امانت دار ہے۔ فرمایا، الجوار الکنس، جو سیدھے چلیں چھپ جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جن کا ذکر ہے ان سے مراد وہ 5 سیارے ہیں جنہیں خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے تمام ستارے مراد ہیں۔ پھر مزید آیت کریمہ میں فرمایا گیا ذی قوت، جو
قوت والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیں اور انہیں آسمان کی بلندی تک اٹھا کر پلٹ دیا۔ ایک مرتبہ ابلیس کو بیت المقدس کی سرزمین پر ایک وادی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک پھونک مار کر ہند کے دور دراز پہاڑوں میں پھینک دیا۔ ایک چیخ مار کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے دلوں کو پھاڑ دیا اور وہ اس چیخ سے ہلاک ہو گئے۔ ان کی طاقت کا حال یہ تھا کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر تشریف لاتے اور پھر زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے۔ مزید آیت کریمہ میں فرمایا عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت، مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور فرشتے کے پاس نہیں۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا مطاع ثم، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ آسمان میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے معراج کی رات ان کے کہنے پر فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور جنت کے خازن نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا امین، امانت دار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو مخلوق تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز میں امانت دار ہیں، اور آپ ایسے امانت دار ہیں کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کو امین کہتے ہیں اور اپنی امانتیں بے خوف و خطر آپ کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت کا حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہیں نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں۔ یہ بھی اس سے پہلی آیات میں جو ذکر کیا گیا قسم ہے اس کا جواب ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفار نے کی اور ان کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ نے دیا۔ پھر آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا اور یقیناً بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں۔ یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم آتا ہے، وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 25 اور 26 میں فرمایا اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں، پھر تم کدھر جاتے ہو؟ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جن یا شیطان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سنا جاتا ہے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے، پھر تم قرآن کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو اور کیوں قرآن سے اعراض کرتے ہو، حالانکہ اس میں شفاعت اور ہدایت ہے۔ پھر آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں فرمایا وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن عظیم تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے جسے حق کی پیروی کرنا، اس پر قائم رہنا اور اس سے نفع حاصل کرنا منظور ہو۔ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارا ارادہ اور چاہنا اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ اور اس آیت مبارکہ پر سورہ تکویر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے یا الہ العالمین، اے اللہ
ہمیں عاجزی اور اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں ہر انسان کے ساتھ انصاف اور خیر خواہی کا برتاؤ کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا کی ظاہری حیثیت کے دھوکے سے بچا، ہمیں دین کو اپنی زندگی میں سب سے مقدم رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا بنا، ہمیں اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، ہمیں قرآن کو سچا ماننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔